حسن آپ کی جانب آئیں گے. عدیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو خاص طور پہ وزیر خزانہ کو مقبول فیصلوں کے بجائے تلخ اور سخت فیصلے کرنا پڑیں گے. مزید کتنے سخت فیصلے کریں گے؟ اور ابھی بھی دیکھیں عوام کے لیے کون سا کوئی آسانی ہے؟ نئے ٹیکس ہم پر روز آئے دن جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں. پھر وہ بات کرتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کی کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. انشاءاللہ کرے بھی نہ, لیکن عوام تو ڈیفالٹ کر گئی. آٹے کے حصول کے لیے عوام کو کس مشکلات سے گزرنا پڑا یہ آپ کے سامنے بھی ہے. دیکھیں میں تو آغاز انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہی کروں گا. انڈائریکٹلی پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا ہے. سفید پوش غریب بندہ, بے یار و مددگار, بے آسرا غریب, لاکھوں کروڑوں غریب جن کے چولہے بند ہو گئے وہ تو ڈیفالٹ کر چکے. اور امریکی جریدہ فارن پالیسی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے پورا مضمون شائع کیا ہے, وہ پڑھ لیں. وہ یہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھیانک منظرنامہ پیش کرتے ہیں. اور اس جو لکھاری ہے اس نے لکھا ہے کہ جب ہم اس کو سٹڈی کریں گزشتہ چند مہینوں اور پھر اس کا سالوں کی, تو ہم اس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ پاکستان آئندہ آنے والے 6-8 مہینوں میں کس پوزیشن پر کھڑا ہوگا. وہ یہی سچویشن ہوگی جو آج چلتے دکھائی دے رہی, بلکہ اس سے زیادہ خراب ہوتی دکھائی دے گی. وہ تو جنیوا میں مانگنے گئے ہیں جھولی پھیلا کر کہ وہ مختلف ممالک سے جھولی پھیلا کر مانگے گے. ہم جنیوا میں مانگنے نہیں گئے, اور ساتھ صاحب ہم دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر کہ ان کی جھولی بھر جائے, اور وہ جو جھولی میں پیسے گرے وہ ان غریبوں پر لگے. اور یہ اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب, اور میں یہ سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا امتحان ہے. آج سے پہلے جو حسن صاحب جو ان کی جھولی میں پیسے گرے ہیں ان میں سے کتنے غریبوں میں لگے ہیں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنے لگا تھا. کیوں شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ IMF کو آپ خط لکھ دیں؟ اگر وہ پیسے آ جاتے تو کس کی جھولی میں جانے تھے؟ غریبوں کو جانے تھے. حسن صاحب جب تک آپ IMF کے میں آپ کو بتاتا ہوں, عدیل وڑائی صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. تمام چیزوں کو بتاتا ہوں, بالکل تمام حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ نے سنا ایک آڈیو بھی باہر آئی تھی, وہ بھی کس وقت سامنے آئی تھی. حسن صاحب ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, حسن عدیل بھی ان آپ سے کی بھی کچھ کہہ ذمہ رہے ہیں, داری بنتی ہے, اور ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. وہ بھی آپ سے کوئی گزارش کر رہے ہیں. میں کچھ چیزیں پہلے رکھ لوں پھر آپ کے سوالات ہی ہوں گے, بالکل آپ کر سکتے ہیں. حسن صاحب میری ایک کر سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ جب تک آپ IMF کے پروگرام میں رہتے ہیں نا, آپ ڈیفالٹ نہیں کرتے. آپ IMF کے پروگرام میں جب تک رہیں گے, اور اس کی ٹف کنڈیشنز ہی صحیح, لیکن وہ ملک کے لیے ہمیشہ IMF کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے خسارے کم کریں, کاروبار بند ہو گئے. عدیل وڑائی صاحب میری حسن صاحب میری بات سن لیں. سستے آٹے کے لیے لائنیں لگ گئی, چیزیں امپورٹ ساری بند ہوگی, LC کھل نہیں رہی, حالات یہ بن گئے. تو آپ کس سچویشن میں کہہ رہے ہیں ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضے ملیں گے, ہم ملک چلائیں گے. ہمیں 6-7-8 مہینے تک جو اسلام آباد میں بیٹھ کے حکمرانوں نے بریفنگ دی جاتی رہی, وہ یہ بریفنگ دی گئی کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرے. ٹیکنیکلی سچویشن دیکھیں, انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں, 10 انڈسٹریز کی تو باقاعدہ لسٹ آ چکی. تاجر برادری کہتی ہے کہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیوں بالائے طاق رکھ رہے ہیں؟ مریض کے سرانے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مریض مر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ ٹیکنیکلی آپ بھی پولیٹیشن کی طرح کہہ دیں ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. میں آپ کو اعداد و شمار رکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں. IMF کے اعداد و شمار کو, اور یہ اعداد و شمار بھی آپ نے عمران خان کی طرح اکٹھے کر لی ہیں. آپ بات سنیں, آپ جب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, یہ چیزیں تو نقصان پہنچا رہی ہیں, یہی تو چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. یہ بتائیں تو آج تک وہ کیوں کسانی اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہیں قطر سے فلاں سے پیسہ آ گیا. حسن ایک سیکنڈ, سعد رسول صاحب اب بولیے, پھر مجھے بھی اجازت دیجیے, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. عدیل جو بات کر رہے ہیں نا وہ بات تھوڑی سی حسن صاحب ہمیں سننی چاہیے. عدیل یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ہم اپنی ریاست کے نیریٹو میں, میڈیا میں یہ بار بار کہیں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر گیا یا کرنے والا ہے, اس کی ایک ہماری اکانومی کے اندر ایک پورشن پرسیپشن کا ہے. ہاں ایکچول نمبرز بڑے میٹر کرتے ہیں, لیکن ایک پورشن پرسیپشن کا ہے. عدیل یہ کہہ رہا ہے
کہ آپ جتنا زیادہ پاکستان کے میڈیا میں کہتے رہیں گے بار بار کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے، تو جو پاکستان کی پرسیپشن مینجمنٹ جی سعد رسول صاحب، انٹرنیشنل اکانومی کے اندر بھی، ہمارے بانڈز کے لیے بھی، دیگر چیزوں کے لیے بھی اس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ پاکستان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے تو انٹرسٹ ریٹس بڑھ جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب، اب دیکھیں نا، خود اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان کے بیانات دیکھ لیں، شوکت ترین کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں۔ وہ اعداد و شمار جو بات کر رہے ہیں، عدیل بڑائی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، میں اس چیز کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو اعداد و شمار، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ دیکھیں، اس سے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب یہ حکومت آئی تھی، اس سے ڈیفالٹ کا کیا خطرہ تھا؟ اس ٹائم 10% خطرہ تھا ڈیفالٹ ہونے کا، اور 90% پوزیشن سٹرونگ کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس حکومت میں آنے کے بعد ایوان اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں نے کیا کیا؟ مجھے بتا دیجئے آپ، کن حکمرانوں سے ہم کن کے آسرے پہ رہے؟ سیاسی جو ہے وہ دنگا مشتی ہمیں دیکھنے کو ملی، اقتدار کی خاطر انہوں نے 95 تک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے تک پہنچا دیا۔ ابھی مزید آپ نے اسی مہینے، اگلے مہینے، اگلے جو ہفتہ شروع ہوگا، آپ نے چائنا کو مزید جو ہے وہ قرضہ دینا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے ہماری پوزیشن پہ اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 31 پوائنٹ سمتنگ تک پہنچ چکی ہے، پھر شرح سود جو ہے 15% سے بڑھا کے 16% تک کر دی۔ کراچی سٹاک ایکسچینج کی آپ سچویشن دیکھ لیں، کاروباری جو شخصیات ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم متعدد دفعہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بینک میں ڈالر دیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب ہمارے سے ملنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے کاروبار بند ہو چکے۔ وہ یہ کہتے ہیں حکمران اور ان کو جو بینک کے مالکان ہیں کہ آپ کاروبار بند کر دیں، اس سے جو بے روزگاری بڑھے گی۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے ایک معاشی ماہرین سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں 35% پلس تک جو ہے وہ بے روزگاری بڑھ سکتی ہے۔ تو کیا وہاں پر وہ ڈیفالٹ نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں حکمرانوں نے ان کے لیے کیا کیا، ان کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ دوسری چیز سعد رسول صاحب، جو شروع میں آپ نے بات کی سندھ کے حوالے سے کہ آٹے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، جو ہے وہ 6 بیٹیاں تھیں، 2 بچے تھے، ٹوٹل 8 بچے تھے، وہ جہاں باک ہو گیا اسی آٹے کی جو ہے حصول کے لیے۔ میں کچھ اعداد و شمار جو نیب سکھر کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ہماری کیا بھیانک سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے۔ حکمرانوں کو جو تک نہیں ٹنکتی کہ نواز شاہ کے گوداموں سے 1.5 لاکھ جو ہے وہ بوریاں غائب ہو چکی ہیں آٹے کی۔ نیب سکھر کی رپورٹ بتاتی ہے نوشہر و فیروز سے 1.5 لاکھ وہاں سے بھی جو ہے وہ بوریاں غائب ہو گئیں۔ اسی طرح شہزاد کوٹ میں 50,000 بوریاں غائب ہو گئی، تقریباً 3.5 ارب روپے کی لاگت تھی، وہ نہیں آپ فراہم کر سکتے۔ ہر جگہ مہنگائی کا رونا ہے۔ میں دیکھیں حسن کی جو بات ہے فیکٹس کے اوپر، ایک بڑی بھیانک سی سچویشن ہے۔ جو عدیل بات کر رہے ہیں وہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں اس کو کسی طریقے مینج کرنا ہے، اس کا صرف ڈنڈورا نہیں پیٹنا، کیونکہ جیسے جیسے اس کا نیریٹو کریٹ ہوگا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، تو مارکیٹ کا ایک حصہ پرسیپشن مینجمنٹ کا ہوتا ہے، اس میں ہمیں ڈیمیج پڑے گا۔ لیکن عدیل، میں ایک جملہ صرف کہہ دوں، لیکن عدیل آپ کو آئی ایم شیور اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ جہاں پہ ہم اس کی پرسیپشن مینجمنٹ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے نیریٹو سے، وہاں پہ پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو اس کا صحرا دیا جائے، اس کی ذمہ داری دی جائے جن کی کریڈیبلٹی اسحاق ڈار صاحب جیسی نہ ہو، جو پچھلے 25 سال میں بار بار ہماری ٹھیک ہے۔